بحیثیت خاتم النبیین وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر دے تو مجھے بھول گئے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا۔ میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے، میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیے، یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا، مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے۔ تو جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے، ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا، نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے۔ ابھی اور بھی بہت سے ویڈیوز تھے اور آج کل میں ایک اور 2 اور آ گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب جو ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ صرف یہ توہین اللہ کر رہے ہیں، نہ صرف یہ توہین مذہب کر رہے ہیں، توہین دین کر رہے ہیں، توہین رسالت کر رہے ہیں، توہین نبی کر رہے ہیں، توہین رسول کر رہے ہیں، توہین اللہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ ان کے ایک فنکشن میں جہاں مولانا کہنا، جس کو باعث شرم ہے، میں تو کم از کم اس شخص کو مولانا نہیں کہتا، جو طارق جمیل ہے، جو بزنس مین ہے بیسیکلی یہ، اور دیکھیں نا ابھی اپنے بیٹے کی بہت بڑی ایک پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پیسے لگاؤ، بزنس کھولا ہوا ہے، ایک زاربند کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے سے زیادہ ہے، اور یہ وہ ہے جو ہر دربار میں حاضری دیتا ہے۔ مغلوں کے زمانے میں 2 لوگ ہمیشہ موجود ہوتے تھے بادشاہ میں، ایک وہ جو بادشاہ کو لطیفے سناتا تھا، ملا نصیر الدین یا اس طرح کے بیربل اور دوسرے لوگ۔ اسی طریقے سے اس محفل میں نام نہاد علماء بھی ہوتے تھے، جو مولانا کی شان میں، جیسے شاعر ہوتے تھے، مولانا کی شان میں دین کا حوالہ دیتے تھے، مذہب کا حوالہ دیتے تھے، جھوٹے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، جس سے بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا ہے، کئی دور ایسے گزرے ہیں، لیکن چند دور مغل اعظم کا ہی لے لیں، مغل کا لے لیں، اس زمانے میں 2 قسم کے علماء، ایک علماء سو، اس قسم کے جو درباری علماء جو نوازشیں لینے کے لیے وہاں جھوٹ بولتے ہیں، غلط احادیث کوٹ کرتے ہیں، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہمتن گوش رہتے ہیں، اور ایک وہ بھی علماء تھے جو بادشاہ کے محل تو چھوڑیے، ان کے در پر بھی اگر بادشاہ پہنچ جائے تو وہ ملنے سے گریز کرتے تھے۔ کئی ایسے عالم گزرے ہیں جن کے دربار پر بادشاہ خود چل کر آیا، اس فقیر نے ان سے ملنے سے انکار کیا، اس عالم نے ان سے ملنے سے انکار کیا، اس مولوی نے ان سے ملنے سے انکار کیا، اس مولانا نے، اس حضرت نے ان سے ملنے سے انکار کیا کہ میرا کیا کام تمہاری بادشاہت سے جو تم ملنے آئے ہو۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم دعا کے لیے آئے ہیں، تو بادشاہ چل کر جاتا تھا
یہ شخص تو نواز شریف ہو کالی گاڑی میں چلا جاتا ہے، عمران خان ہو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کس سے کتنے فائدے لیے ہیں اس کے اوپر کوئی اگر کام کرے تو یقیناً بہت کچھ مل جائے گا. اور جس طریقے سے FBR نے کچھ چیزیں دی بھی ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے اس کے اوپر، بہت جلد چیزیں سامنے آئے گی. اور جس طرح کی یہ تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ والوں نے اس کو نکال کر پھینک دیا کہ بھائی ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے. پوری تبلیغی جماعت جو بہت اہم جماعت ہے وہ بدنام ہو رہی تھی. یہی وہ شخص تھا جو عمران خان اور عمران خان کے گھر میں بیٹھ کر 27ویں شب پر وہ ایک قائدیانی جو گلوکار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں 27ویں شب سے کیا، ہم نے آج عمران خان کو دیکھ لیا، ہماری 27ویں شب پوری ہو گئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفار. آج یہ 2 منٹ کی کلپ آپ بڑے غور سے دیکھیں اور ایک ایک الفاظ کو غور کریں کہ کیا یہ توہین اللہ نہیں ہے، کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے، توہین دین نہیں ہے، توہین نبی نہیں ہے، توہین رسول نہیں ہے، توہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. غور سے دیکھیں. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کے علماء مفتی اس شخص کی اس طرح آپ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں فرانس کے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا. یقیناً وہ شخص قابل رحم نہیں ہے، مرتوت ہے. اس شخص کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوئی، پاکستان کے لوگ بھی کھڑے ہوئے. وہ رشدی جو مرتد ہے، جس کے اوپر واجب القتل کا فتویٰ تک آیا ہے، ایران کے امام خمینی نے دیا، جس کی کتاب میں یہ شاتم رسول ہے. نعوذ باللہ اس شخص کو دوزخ بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن کیا یہ جو عمران خان ہے، ان کی گفتگو ہم ان عالموں سے پوچھتے ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر علم جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، مفتی ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر کسی دور میں اس طرح کے آپ کے توہین اللہ کی جا رہی ہو، توہین رسول کی جا رہی ہو، توہین نبی کی جا رہی ہو، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہو، تو پھر اس دور کے علماء اور اس دور کی حکومت کا کیا کام ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب کسی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے عالم اور مفتی اور اس وقت کے خلیفہ نے کیا اعلان کیا، اور جس کے اوپر 1200 ہمارے قیمتی ترین اصحاب شہید ہوئے اس فتنے اور شر کو ختم کرنے کے لیے. تو آج کے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اگر کوئی فتنہ اور شر کھڑا ہوتا ہے تو مفتی اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی آگاہی دے. اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، اللہ، دین کی توہین کرتا ہے تو ان مفتی عالموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دے اور اس شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں. عام سا آدمی، چند عالموں نے ضرور اس کے اوپر بات کی ہے، چند مفتیوں نے بات کی ہے، لیکن جو ایک میجورٹی اس کے اوپر ریئیکشن آنا چاہیے وہ ریئیکشن نہیں آتا. یا تو ہمیں مفتی عالم یہ بتا دیں کہ اس شخص نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں یہ جائز ہے، تو آپ ہمیں دلیل دے دیں. اور اگر یہ جائز نہیں ہے، جتنا ہم علم جانتے ہیں، جتنا ہم دین جانتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، تو پھر ان عالموں کا اگر میں میڈیا میں بیٹھ کر اپنا حق ادا کر رہا ہوں تو یہ عالم اور یہ مفتی ان کا حق کیا ہے کہ یہ خاموش رہیں؟ اور یہ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ یہ خاموش اس لیے ہیں کہ وہ اس فتنے سے لڑنا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ فتنے اور فتنے کے جو لوگ ٹرولر ہیں میڈیا میں وہ ان مفتی اور عالموں کی دجیاں بکھیر دیں، گالیاں دیں. مجمع میں عمران خان کھڑے ہو کر
جس طریقے سے آرمی چیف کو، جس طریقے سے ججز کو، جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کو، جس طریقے سے اداروں کو، اپوزیشنز کو، خواتین کو، اور ان کے ٹرولر واٹس ایپ میں جس طریقے سے ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اس سے یہ مفتی اور عالم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کھڑے ہو کر حق اور سچ بتا دیا اور یہ بتایا کہ یہ دین کے خلاف یہ ساری توہین ہے، اللہ کے خلاف توہین ہے، نبی کے خلاف توہین ہے، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہے، جو ہمارے فرض میں شامل ہے، چاہے گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، لیکن مفتی اور عالم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں میں آگاہی دے، لڑ سکتا ہے تو لڑے، اور اگر نہیں لڑ سکتا تو کم از کم سامنے آ کر آگاہی تو دے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، جو آپ کے معتقد ہیں انہیں پتہ تو چلے کہ واقعی یہ کفر ہو رہا ہے، واقعی یہ فتنہ ہے، واقعی یہ شر ہے۔ لیکن صرف اس لیے یہ مولوی اور عالم ڈرتے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کھڑے ہو کر حق اور سچ کہہ دیا اور اس شخص کی یہ فتنے اور شر کی تمام باتوں کے اوپر دین اور شریعت جو کہتی ہے وہ صادر کر دیا، فتویٰ دے دیا، تو یہ شخص ہمیں مجمع میں ذلیل و خوار کر دے گا، گالم گلوچ، دھمکیاں اور اس کے ٹرولر۔ تو اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر اس اہم ترین پوزیشن پہ کیوں بیٹھے ہیں جسے عالم دین کہا جاتا ہے، مفتی پاکستان کہا جاتا ہے، مفتی دین کہا جاتا ہے؟ تو پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر یہ جو عام سے لوگ میڈیا میں، ہم جیسے معمولی سے لوگ اور دوسرے لوگ جب آواز بلند کرتے ہیں تو کیا یہ سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جب تم اس دور میں موجود تھے جس دور میں یہ فتنہ جنم لے رہا تھا، شر جنم لے رہا تھا، جب اللہ کی توہین کی جا رہی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی تھی، جب نبیوں کی توہین کی جا رہی تھی، جب مذہب کی توہین کی جا رہی تھی، جب دین کی توہین کی جا رہی تھی، تو اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ عام پاکستانی، عام لوگوں جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، ان سے تو شاید اتنا نہ پوچھا جائے، ہم سے تو شاید نہ پوچھا جائے اتنا، لیکن ہم تو پھر بھی اپنے فرض ادا کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو سامنے رکھتے ہیں، ثبوت ہے یہ۔ یا تو کوئی عالم اس ویڈیو کو دیکھ کر، یا تو کوئی مفتی جو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، عالم جو پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ میں یوتھیاز کی بات نہیں کرتا، ان میں تو ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بھی آ کر نیچے کہا کہ عمران غلط ہے تو ہم نہیں مانیں گے، تو ان یوتھیاز قوم سے تو دلیل نہیں مانگ رہا۔ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں پروگرام اور اس کے اوپر ان کے پاس 50,000 باتیں ہوں گی، نہیں یہ غلط ہے، یہ چیز ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے، عمران نے ایسے نہیں کہا، عمران نے یہ کہا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں فلاں ہے، یہ دین کا نہیں، یہ تو دنیا کا، اتنے ریزن دے دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ان سے تو امید نہیں ہے۔ لیکن کم از کم وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جو مفتی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے نعوذ باللہ کفر کے کلمات کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں اور لوگوں کو آگاہی دیں اور یہ جنگ چھیڑیں ایسے فتنے اور شر کے خلاف۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔